عصر سے پہلے سے لے کے ابھی تو خیر ہم عصر کے ٹائم ڈیفائن کرتے ہیں، وہ اراؤنڈ 4 سے لے کے رات تک تھا. تو عصر بھی اس میں شیخ ہوئی، مغرب بھی ہوئی. ہم شیخ نہیں تھے، کانسرٹس میں ہی ناچ گا رہے تھے، تو نمازوں کی تو پرواہ نہیں تھی، اللہ معاف کرے. تو شیخ وہ میوزیشنز کے بیچ میں نا کچھ وہ سلاٹس ڈالے ہوتے کہ جس میں لوگ آ کے میوزیشنز کی تعریف کرتے تھے، کچھ آگے اناؤنسمنٹس کرنی ہے، اگلا کون آ رہا ہے، کوئی شخص آ کے کسی کو پروپوز کر رہا ہے، کوئی شاؤٹ آؤٹس دے رہا ہے. ایک لڑکا آیا سورج غروب ہونے کے سے آدھے گھنٹے بعد، اس نے کہا کہ السلام علیکم جی، میرا نام یہ ہے، میرا تعلق اسی جگہ سے جہاں پہ آپ کانسرٹ کر رہے ہیں، میں نے پچھلی 2-3 گلیوں پیچھے ابھی مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو آپ لوگوں کے گانے اور ناچنے کی آواز اور بلاسٹنگ میوزک کی آواز ہمیں مسجد میں سجدوں میں آ رہی تھی. تھینک یو سو مچ فار روننگ آر پریئرس. ہماری نماز تباہ کرنے کا شکریہ آپ لوگوں کا. پھر اس نے مائک چھوڑا اور چلا گیا. ایک اچھا لگا نا کسی نے ستری چپیڑ لگائی ہے. یہ بھی غیرت مندوں کو محسوس ہوتی ہے یہ چیز. بالکل بالکل جی. اور شیخ ہم نے نا پھر اس کے بعد دوستوں نے کہا کہ دل عجیب سا بیزار سا ہو گیا. میں نے کہا چلو یار چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کیا ہے یار، سنٹی نہ ہو، پریشان نہ ہو. تو ہم نے دوبارہ ناچنا گانا شروع کر دیا، لیکن شیخ پھر وہ مزہ نہیں آیا. میں نے کہا چلو چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. اچھا ناچنا گانا آتا ہے ویسے آپ کو؟ جی بہت بہترین. ڈیمو نہیں دے سکتے کوئی اسلامی ناچ ہو جائے جی، وہ ادھر لگانے کا طریقہ زیادہ. چلے تو وہ بھی شیخ بڑا ایک وہ تھا. تو اس طرح کے مختلف حادثات ہوتے رہے. آخری جو تھا ہم نے پھر ہیوی بائکس پرچیز کر لیے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب میں جو ایک بائکنگ کا ٹرینڈ ہے وہ لانے والا یہی میری جو ہے نا غلطی ہے. تو غلطی تو نہیں ہے، الحمدللہ بھی بڑا اچھا ہمارا سلسلہ ہے. تو شیخ میں شروع سے بائکس کا شوقین تھا. میرے پاس اس ٹائم تھا بولیوارڈ چاپر تھا، یہ 660 cc ہے، ہیوی بائک چاپر سٹائل کا کروزر ہے. وہ شیخ ہم ایک دن نکلے اور راستے میں تھے، بائک ذرا تیز بھگا رہے تھے. تو شیخ آگے سے ایک بائک والا سامنے سے نکلا، تو ہمیں لگا کہ وہ رک جائے گا کیونکہ ہم بڑی اسپیڈ میں آ رہے تھے. وہ کچھ ایک مجاہد تھا ماشاءاللہ، وہ بیچ میں روڈ کے آ گیا اور کزن میرے لیفٹ پہ تھا، میں رائٹ سائڈ پہ تھا. تو میں جتنا رائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ بریکنگ کی آپشن کوئی نہیں تھی، بالکل قریب تھا، میں نے کہا اس کو میں ایسے کراس کر لوں گا. وہ شیخ اور سامنے آ رہا ہے، میں جتنا رائٹ جا رہا ہوں اور سامنے آ رہا ہوں. میں بہت زور سے لگا اس میں. اور جب میں وہ 3-4 سیکنڈ کی سلائڈ کے بعد کھڑا ہوا تو شیخ میری حالت اتنی خراب تھی کہ میری زبان بیچ میں سے کٹی ہوئی تھی، ناک ٹوٹ چکا تھا، دانت ایک ٹوٹ چکا تھا، یہاں پہ سارے کٹس تھے منہ پہ، یہ ساری جگہ شیشے گھسے ہوئے تھے اور منہ سے خون. اور یہاں بھی بہت بڑا ابھی بھی کٹ ہے جس میں ہڈی تک گیا ہوا تھا اور جس میں سے وینز اور گوشت کے لو تھوڑے سے نکل رہے تھے. تو وہ جو شیخ جب ہوا نا، میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ کزن نے کہا تو بیٹھ، میں ایمبولینس بلاتا ہوں، تو بیٹھ. شیخ وہ بھاگا. وہ جو 3-4 منٹ گزرے نا میرے شیخ وہاں پہ، خیال آیا کہ تو مر تو نہیں جائے گا، اتنا برا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا. تو میں نے نا شیخ ان کہا نہیں ڈینائل میں گیا، میں نے نہیں مرنا. لیکن شیخ وہ جو 3-4 منٹ میں بلڈ لاس زیادہ ہوا اور میرے انگلیوں سے ایسے نا ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی بلڈ لاس کی وجہ سے، اور چکر آنا شروع ہوئے اور بلڈ سا فوگی ویژن ہو گیا. وہ جو شک تھا نا تو مر تو نہیں جائے گا، وہ یقین ہی بدل گیا کہ بس آج بیٹا تیرا آخری 5 منٹ ہے اور آج رات تمہاری قبر میں گزرے گی. اور شیخ وہ اس کو بولتے ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے کہ موت کو نا بالکل انسان قریب سے گزرے. اور مجھے یقین تھا کہ آج میں جا رہا ہوں. تو سوچنے سے بھی کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی تھی اور گناہ ٹھک ٹھک کر کے سامنے آ رہے تھے. اور اچھا اتنے برے مسلمان بھی نہیں تھے کہ کوئی مسجد میں نہ جائے. تو ہم شیخ ایک دن ہم نے طے کیا ہوا تھا جس کو ہم جمعے کا دن بولتے ہیں، مسجد جانے کا. اس دن شاور لیتے تھے شیخ، شلوار قمیض پہنتے تھے اور مسجد میں. اور تب جب امام صاحب کا بالکل سانس پھول چکا ہوتا تھا ہم داخل ہوتے تھے اور جو سارے جی مسلمان آ گئے اور شیخ نماز پڑھی، سلام پھیرا اور واپس. تو اتنا پتہ تھا شیخ دین کے بارے میں کہ جو نیک عمل کر کے آئے گا وہ جنت میں اور جو گناہ کر کے آئے گا وہ جہنم میں. جب شیخ میں نے اپنا حساب کیا نا تو وہ مجھے تھا کہ اب تو بیٹا جا رہا ہے. شیخ وہ جو ریالٹی نے اسٹرائک کیا نا، اور پھر دنیا اچانک سے اتنی حقیر لگنے شروع ہو گئی اور اصل یہ فکر ہو گئی کہ تو نے کیا کہ اللہ کو راضی کتنا کیا ہے. تو وہ جو اچانک سے شفٹ ملا، پیراڈائم شفٹ ہوا زندگی میں. تو پھر میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے ایک اور موقع دے، مجھے اس طرح نہیں. وہ اس کا کیا ہوا جس کو آپ ہٹ کیا؟ شیخ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو، یعنی وہ بچ گیا. شیخ بچ گیا الحمدللہ، بچ گیا. اس کو پیچھے میں نے ہٹ کیا. اب مجھے سانس آگے چلنے میں کافی دیر سے. اچھا اکثر لوگوں نے لیکچر سننے کے بعد کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جان وہ آپ نے اس کا نہیں بتایا بھائی کا کیا ہوا. تو شیخ وہ بچ گیا. وہ بیک ٹائر پہ لگا تھا میرا بائک تو وہ گھوم گیا، اس کو کمر میں چوک شک آئی لیکن وہ بچ گیا الحمدللہ. اللہ کرے ابھی بھی بچا ہوا، اللہ کرے بچا بھائی ہو شیخ. تو وہ شیخ الحمدللہ وہاں سے پھر جب میں نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے اس طرح نہیں مرنا، مجھے ایک اور چانس دے، کیونکہ شیخ موت قریب سے دیکھی.
پھر شیخ الحمدللہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا, رمضان آیا, قرآن پڑھا, وہ ایک وہاں سے چینج کا پروسیس شروع ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھے راستے پہ, قرآن میں ہے نا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یریب, جس کو چاہتے ہیں اللہ کھینچ لیتے ہیں. تو ایسے واقعات رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن میرے کتنے دوست بھی اسی فیلڈ میں, بائکنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے میرا, وہ نہیں بچے. 2 لڑکے تھے, وہ رات کو نکلے بلو ایریا کی مین روڈ پہ, فلائی بائی مار رہے تھے, شیخ ریپسولس تھے غالباً ان کے پاس 1000, اور تیز بائک چلا رہے ہیں. تو ان دنوں میں نا شیخ کوئی دھرنا چل رہا تھا ڈی چوک پہ, تو آئی ٹی پی نے سیمنٹڈ بیریئرز لگائے ہوئے تھے بلاک کرنے کے لیے. لیکن شیخ وہ ہمارے بھی ادارے ایسے ہیں, ان میں سے ریفلیکٹرز نہیں تھے جو کہ لائٹ پڑنے سے نظر آ جائیں, وہ خراب ہوئے ہوئے تھے. شیخ وہ جو بالکل ایسے قریب پہنچے ہیں نا, اراؤنڈ 50 میٹرز سے بھی کم, ان کو پتہ لگا یہ تو بیریئرز پڑے ہیں. شیخ دونوں نے بریکس ماری, نہیں رک سکے, ٹھک جا کے لگے ان بیریئرز میں, سیمنٹڈ بیریئرز. اور شیخ دونوں کی ملٹیپل فریکچرز, ہڈیاں ٹوٹ گئیں, ڈائڈ آن اسپاٹ. پھر ایک اور دوست تھا علی, وہ فاسٹ میں تھا, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈائڈ آن اسپاٹ. ایک اور لڑکا تھا, وہ چاند رات پہ ڈرفٹنگ کر رہے تھے, درخت سے گاڑی لگی, ونڈ اسکرین سے باہر نکلا وہ اچانک سے. تو میں نے کہا سب تیرے دوست گئے ہیں, آج تیرا دن ہے. تو وہ جو شیخ وہ ریالٹی تھی نا, موت کفا بالموت واعظہ, موت کافی ہے انسان کو نا جھنجھوڑنے کے لیے. شیخ تو موت نے بس وہ چینج کر دیا الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی توفیق. تو پھر ماشاءاللہ پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی, تو پھر یوتھ کلب کی طرف کیسے آنا ہوا؟ اور شیخ میں پہلے ایک کچھ لوگوں کے ساتھ, کچھ لوگ تھے, یہ نا بڑا فائدہ ہوتا ہے اچھی کمپنی کا. کچھ مولوی حضرات تھے, ایک جماعت سے ان کا تعلق تھا, وہ مجھے نا کھینچتے رہتے تھے کہ آئیں کھانے شانے کھلا کے اور وہ سارا. تو میں جب بھی ہم گناہوں کی زندگی سے تنگ آ جاتے نا, میرے دوست الحمدللہ وہ بھی یوتھ کلب میں ہے, چینج ہو گیا, محسن اس کا نام ہے. میں کہتا یار باسن کامیاب یہی لوگ ہیں یار, ہم جتنی مرضی عیاشی کر لینا, اصل کامیابی مولوی لوگ ہیں. الٹیمیٹلی 70 سال بعد 60 سال بعد ہم نے آنا اس لائن پہ ہے. شیخ ہم یہ باتیں کرتے تھے آپس میں, تو پتہ تھا کہ یار یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, لیکن شیخ وہ ہمت نہیں ہوتی, پیئر پریشر ہے اتنا زیادہ, لوگ کیا کہیں گے, دوست چھوڑنے پڑ جائیں گے, پارٹی چھوڑنی پڑ جائیں گی, کیسے کریں. تو شیخ وہاں سے پھر میں نے ان کے ساتھ الحمدللہ کام شروع کیا, میں ایکٹیو ہو گیا. پھر یہ 2011 کی بات ہے سر, میرا ایکسیڈنٹ ہوا, اور 2011 میں یوتھ کلب بنا تھا جائے. تو سال ڈیڑھ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. کلب آپ کے ایکسیڈنٹ کا انتظار کر رہا تھا بس شیخ, کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ ہم سب کو جوڑنا تھا. اور شیخ ہم آپس میں کسی کو نہیں جانتے تھے, ضیاء بھائی, علیت شام, یہ سب ہم آپس میں کبھی دوست نہیں تھے پہلے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ملوایا. تو مجھے پتہ چلا یوتھ کلب ہے, تو میں نے اسی جماعت کے ذریعے ایک پروگرام رکھوایا, جس میں میرے خیال میں جنرل حمید گل صاحب بھی کو بلایا, اور راجہ ضیاء صاحب کو بھی بلایا, اور سارا اس طرح سے کیا. جب میں ان کا کام دیکھے نا 2012 کی بات ہے, تو میں نے کہا یار آئی تھنک میری جو کیپیسٹیز ہیں, میرے جو جس بیک گراؤنڈ سے میں آیا ہوں, وہ جماعت کے لوگوں کے ساتھ سیٹ نہیں ہو پا رہا. میرا لائف اسٹائل اور ہے, ان کا لائف اسٹائل اور ہے, میرا لینگویج کا, میرے شوق اور ہے, ان کے شوق اور ہیں. تو یہ جو مولوی ہیں نا, یہ جو تھوڑے سے کول سے مولوی ہیں, یہ میرے خیال میں یہاں میں زیادہ سوٹ کروں کام کے لیے. ٹھیک, وہاں پہ تو شروع کے 3 لوگ تھے ٹوٹل, تو وہ میں نے جوائن کیا تھا, میں تیسرا تھا. تو وہ الحمدللہ وہاں سے پھر کام ہم نے کھڑا کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے. جی اس طرح سے ہوا. اچھا یہ بتائیے, ابھی آپ لوگ بائکیں بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ٹور پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہے یہ, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ کیا 3-3 4-4 دنوں کی ورکشاپ میں لے کے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ, پھر ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ بائکوں کا آپ نے انتظام کیا ہوتا ہے کیا, یعنی, اور پھر ان کو کیا سکھاتے ہیں وہاں لے جا کے؟ خاص طور پہ آپ کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ جی جہاں تک بائک سے تعلق ہے, یہ تو ہمارا شوق ہے. اور نہیں تو ایک دفعہ ٹکر کھانے کے بعد شوق نہیں اصل میں نا اصل چیز آپ نے سوچا ہوگا کہ اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, چلو اب مر بھی گئے, اب تو شہادت کی بہت ہوگی. ایسا تو نہیں نہیں خیر شیخ, وہ تو ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے شیخ, یہ بہت بڑا لوگوں میں نا ایک ذہن میں ہے کہ دین میں آنے کا مطلب ہے بینگ اے مولوی از ایکول ٹو بینگ اے لوزر. جی مولوی کی لائف کوئی نہیں ہوتی, مولوی کے دوست کوئی نہیں ہوتے, اس کا کام ہے گھر سے مسجد, مسجد سے گھر, اور بس لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانا اور کہنا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے, اور مطلب اس طرح کا صرف انہوں نے سمجھا کہ ہے.